کے زندہ پاک کلام میں سے یونا نبی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے باب کے آخر تک خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اسے اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت نے کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی خوبصورت عظیم اور اس نام میں جس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کے پڑھے گئے حوالہ میں سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں توبہ اور بحالی کے بارے میں وہاں پر ملتا ہے کہ کس طرح نینوا کے لوگوں نے توبہ کی اور پھر خدا انہیں وہاں پر بحال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم آج کے حوالہ کی طرف آگے بڑھیں اور اس پر ہم غور و خوض کرنے کی کوشش کریں۔ ہم توبہ پر غور کریں گے۔ پہلے ہم توبہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ توبہ کیا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر اعمال 17 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، بس تمام لوگوں کو خدا وہاں پر حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو، کہ ہر انسان ہر جگہ خدا حکم صادر کر رہا ہے کہ تم توبہ کرو۔ مقدس پالوس رسول اتھینے کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا سب لوگوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس دور کے لوگوں کو بلکہ آج کے دور کے لوگوں کو بھی، دور حاضر میں بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کرے۔ توبہ کو ہم 3 مختلف حصوں میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، احساس گناہ۔ توبہ کرنے کے لیے انسان پر اس بات کا اسے علم ہونا چاہیے یا اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ گناہگار ہے۔ جب تک اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ گناہگار ہے، وہ کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ اس کی بہترین مثال ہمیں زبور 51 میں مقدس داؤد سے ملتی ہے، جیسے اس نے فرمایا، وہ کہتا ہے، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یعنی میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک احساس نہیں ہوتا گناہ کا انسان کو، وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ مقدس داؤد جب اس پر اس بات کا اسے محسوس ہوا کہ میں گناہگار ہوں، اسے احساس ہوا کہ مجھے گناہ کی حالت سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اور وہ کہتا ہے کہ گناہ نے میری سب ہڈیوں کو توڑ دیا۔ 8 آیت میں ہم اس بات کا ذکر وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے جسم، دل اور دماغ پر اثر کرتا ہے۔ اس کے برے اثرات اس کے ان 3 حصوں پر پڑتے ہیں، اور ضروری ہے کہ انسان جب توبہ کے لیے تیار ہو تو پہلے اسے احساس ہونا چاہیے، اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میں گناہگار ہوں۔ جب تک اسے احساس نہیں ہوگا وہ توبہ کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا پوائنٹ ہے احساس گناہ، اور دوسرا پوائنٹ ہے اقرار گناہ۔ گناہ کا احساس ہونا اور پچھتاوا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرے۔
اگر وہ صرف احساس کرے اور پچھتائے اور اس کا اقرار نہ کرے تو وہ توبہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اس کی توبہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اپنے گناہ کا اقرار کرے، یعنی اقرار گناہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ اقرار گناہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور اس کا بھی ہمیں اس کی بھی خوبصورت مثال ہمیں مقدس داؤد ہی سے ملتی ہے، جب اس نے کہا کہ میرا گناہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے اور میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پہلا یوحنا باب نمبر 1 اور 9 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ زکئی بھی ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جس سے ناحق لیا ہے اسے 4 گنا ادا کروں گا۔ اسی طرح ایوب صابر، مقدس ایوب بھی ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس گناہ کے ساتھ ساتھ انسان کو اقرار گناہ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور خدا کے حضور جا کر وہ اقرار کرے کہ ہاں میں گناہگار ہوں۔ مقدس داؤد کہتا ہے کہ مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ جب تک انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہو اور پھر وہ اس کا اقرار نہ کرے وہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ترک گناہ۔ جب تک ہم گناہ کا احساس کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں اور جب ترک نہیں کرتے، اسے چھوڑتے نہیں، تو یہ بھی توبہ کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں، گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور خدا کے ساتھ اس کے احکامات کو مانتے ہوئے چلیں، تاکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے، وہ ابدی آرام کا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اور جب ہم ترک گناہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بہترین مثال امثال کی کتاب 28 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا انکار کر کے اس سے ترک کرتا ہے خدا سے اسے خوشی ملے گی، خدا اس سے راضی ہوگا اور خدا اسے برکت دے گا۔ وہ جو اپنے گناہ کو ترک کرے گا، اس کی بہترین مثال اور بہترین تصویر ہم مشرف بیٹے کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مشرف بیٹے کی زندگی سے بھی ہمیں ایک خوبصورت مثال ملتی ہے کہ جب وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر گیا، بچلی میں زندگی گزار رہا تھا، غریب اور مفلس ہو گیا تھا، بیکار زندگی گزار رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس جا کر اقرار گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، اور پھر وہاں پر اپنے باپ کے پاس جا کر وہ گناہ کو ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کا باپ اسے تسلیم کرتا ہے، اس کا باپ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی گناہگار خدا کو قبول کرتا ہے، خدا کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے، اپنی بری روشوں سے، اپنی بری راہوں سے پھرتا ہے، مڑ کر خدا کی طرف آتا ہے، تو ہمارا خدا بھی اسے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو ہمارا خدا تو اچھا ہے اور بھلا خدا ہے۔ وہ گناہگار کو جب وہ توبہ کر کے اس کے پاس آتا ہے تو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تینوں پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، احساس گناہ، ترک اقرار گناہ اور اس کے بعد ترک گناہ، جب یہ تینوں پوائنٹ ہم سمجھتے ہیں اور اس سے انسان گزر جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے بعد اسے مسیح کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہی ہم دیکھتے ہیں عید پینتیکوست کے دن جب مقدس پطرس نے واعظ کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر وہاں پر بہت بڑی تبدیلی آئی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور تقریباً 3000 کے قریب لوگ ان میں آ ملے، اور جب وہ اس سے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ ملتے انہوں نے رسولوں سے آ کر پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو مقدس پطرس نے کہا ہر کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرے، توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔
बस साबित हुआ कि तौबा करने के बाद मसीह को कबूल करना और उसका इकरार करना बेहद जरूरी है नई और हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए। आते हैं आज के पढ़े गए हवाला की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने नैनवा के लोगों की जिंदगी में गुनाह को जब देखा और उनका गुनाह खुदा तक पहुंचा, उनका गुनाह इस कदर ज्यादा बढ़ गया कि खुदा ने अपने बंदा अपने नबी को मुकद्दस यूना को वहां पर भेजा कि जाकर उनको बताए कि तुम्हारा गुनाह मुझ तक आ गया है और 40 दिन के बाद मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि मुकद्दस यूना बजाय नैनवा शहर के जाने के वो तरसीस को गया और फिर समंदर में तूफान आया, खुदा की मर्जी के मुताबिक उसे मछली के हवाला कर दिया गया और फिर उसके बाद उगला गया। तो दोबारा खुदा उसे हुक्म करता है कि तू नैनवा में जा और नैनवा के लोगों को जाकर बता कि तुम्हारा गुनाह इस कदर बढ़ गया है कि अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, हमने देखा है कि मुकद्दस यूना यूं समझता है चूंकि नैनवा के लोग खुदा को मानने वाले नहीं थे, गैर कौम थे, वो गुनाह में पड़े हुए थे, जुल्म पर आमादा रहते थे, हट दर्मी पर लगे रहते थे। तो यूना नबी सोचता है कि अगर ये उनके पास पैगाम लेकर मैं जाता हूं तो वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे और पता नहीं मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। इसलिए बजाय नैनवा में आने के उसने तरसीस को जाना पसंद किया। लेकिन फिर खुदा ने जब उसे वहां पर भेजा तो उसने जाकर वहां पर तौबा की मुनादी की। उसने बताया कि खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा गुनाह खुदा तक पहुंच चुका है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जो आज का हवाला पढ़ा गया है, उसमें लिखा है कि वहां के लोगों ने जब उन्हें एहसास हुआ, यानी एहसास गुनाह उनकी जिंदगी में आया, उन्होंने महसूस किया कि हां खुदा हमें इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं और गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए खुदा हमें बर्बाद कर देना चाहता है। उनकी जिंदगी में एहसास गुनाह आ गया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तमाम लोगों ने रोजा रखा। इसका मतलब यह हुआ कि ना सिर्फ उन्होंने अपने गुनाह को महसूस किया बल्कि उसका इकरार अपने आप को हलीम फरोतन खाकसार बनाने से किया और रोजा रखा। ना सिर्फ इंसानों ने बल्कि जानवरों ने भी, उन्होंने जानवरों को भी रोजा रखाया और दूध पीते बच्चों को भी उन्होंने रोजा रखा दिया। और यहां तक कि नैनवा का बादशाह भी अपना शाही लिबास उतार कर टाट ओढ़ता है और अपने सर में राख डालता है, जो खाकसारी की इंतहा है। वो अपनी रियाया के साथ मिलकर खुदा के हजूर गिरयासारी करते हैं, खुदावन के हजूर पुकारते हैं कि ऐ खुदा हमें मुआफ कर दे। इसका मतलब ये तीनों बातें उनकी जिंदगी में नजर आती हैं। यानी जब उन्होंने महसूस किया कि हम गुनाहगार हैं, गुनाह की वजह से हमें खुदा 40 दिन के बाद बर्बाद कर देगा, तो उनकी जिंदगी में एहसास गुनाह आया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें गुनाह तौबा करने की जरूरत है और इकरार के तौर पर वो रोजा रखते हैं, इकरार के तौर पर वो वहां पर गिरयासारी करते हैं, खुदा के हजूर इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, बैठते हैं, खुदा से मांगते हैं। और फिर खुदा वहां पर उनको देखता है और वो तर्के गुनाह जब कर देते हैं तो कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि वहां पर खुदा अपने गजब को, अपने अजाब को नाजिल करने से बाज रहा। खुदा ने उन पर अपना गजब नाजिल नहीं किया क्योंकि उन्होंने तौबा की, और ऐसी तौबा की जो मैंने आपको बताया। हमने सीखा कि एहसास गुनाह, फिर इकरार गुनाह और उसके बाद तर्के गुनाह, यानी गुनाह को छोड़ दिया तो खुदा ने भी उन्हें जिंदगी, हमेशा की जिंदगी दे दी, खुदा ने भी उन्हें मुआफ कर दिया। हमेशा की जिंदगी से मेरी मुराद यह है कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, आज के दौर की अगर हम बात करते हैं, कोई इंसान जो गुनाह में है, जब वो तौबा करे, उसे एहसास हो कि वो गुनाहगार है, उसके बाद वो इकरार करे और फिर अपने गुनाहों को तर्क कर दे, तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा। यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब खुदा ने देखा कि नैनवा के लोगों ने
توبہ کر لی ہے اور خدا کے حضور وہ عاجز ہوئے ہیں، ترک گناہ کر دیا ہے، گناہ اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، تو خدا نے ان کی زندگی کو وہاں پر بحال کر دیا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ اور بحالی، جب ہم توبہ کرتے ہیں ہماری زندگی میں بحالی آ جاتی ہے، جس طرح نینوا کے لوگوں کی زندگی میں بحالی آئی توبہ کے وسیلہ سے۔ آج بھی جو انسان گناہ میں ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ میں ہوں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ خدا کے حضور اقرار گناہ کرتا ہے، اور آخر میں جب وہ ترک گناہ کر کے مسیح کو قبول کرتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ اور توبہ بھی ایک ہی مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں جب دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، فورن سے لوگ آتے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، ہر عبادت میں وہ بعد میں پوچھتے ہیں آج کتنوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ اگر 7 دن کی کنونشن ہو تو 7 دن میں اگر وہ پوچھے گا تو 7 دن وہی لوگ ہر روز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں آج بھی میں نے قبول کیا ہے، آج بھی میں نے قبول کیا ہے۔ یسوع مسیح کو ایک ہی مرتبہ قبول کرنا اور ایک ہی مرتبہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ بار بار توبہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ توبہ کر کے ہم مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، ورنہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توبہ کی پھر توبہ کی، میری توبہ کو دیکھ کر توبہ نے بھی توبہ کی۔ ایک ہی مرتبہ توبہ کریں اور مسیح کو قبول کریں، مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، اگر تو مجھ پر ایمان لائے تو اور تیرا گھرانہ نجات پاؤ گے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ آپ اپنے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیے اور مسیح کو قبول کیجئے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قدوس قدوس پیار سے بڑے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، تو جو ہے، تو جو تھا، تو جو آنے والا ہے، خاص دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خداوندہ، تو ہی ہم تعریف بزرگی کے لائق ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج اس دن کے لیے، آج اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی۔ اے خداوندہ، میں دعا مانگتی ہوں آج کے پاک کلام کے لیے۔ اے خداوندہ، جن جن گھروں تک تیرا پاک کلام جائے، اے خداوندہ، لوگوں میں سننے اور سیکھنے کی صلاحیت کو پیدا کر۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے اپنے بندہ کو برے خطرے سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا۔ اے خداوندہ، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے زندوں کی زمین پر زندہ اور سلامت رکھا۔ اے خداوندہ، تو اپنے بندہ کو ہاتھ دے کر شفا یاب اور تندرستی بخش تاکہ وہ تیری خدمت کر سکے۔ میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، مانگ لیتی ہوں میٹھے اور جلالی نام کی خاطر سے، آمین۔ شکریہ
आजिज़ो इबादत के आखिर में अपने सर झुकाएं, खुदा से दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे वक्त के लिए जो तेरी हजूरी में गुजरा। आसमानी बाप, आज की परस्तिश को, आज के कलाम को जो तेरे खादम के वसीला से हम सबों तक पहुंचा है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इसके वसीला से प्यारे खुदावन सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो इल्तिजाएं मुनाजातें आज तेरे हुजूर में की गई, उन्हें भी अपने हुजूर में कबूल कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए सबको कसरत के साथ इस्तेमाल कर। तौफीक बख्श कि हम इसी तरह तेरे कदूस नाम को अपने फानी बदनों से इज्जत, जलाल और बुजुर्गी देते रहें। सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आइंदा ही प्यारे खुदावन तेरी मदद, तेरी रहनुमाई चाहते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और उल कुद्स के नाम से, आमीन। खुदा हम आप सबको बरकत दे।